بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، عند الكتابة في فوائد الأشياء يجب أن تستوعب الفوائد وألا تدع فائدة مهمة تفلت منك. وطريقة ذلك أن تسأل نفسك عن فوائد هذا الشيء للزارع وللصانع وللتاجر وفي المنازل والمدارس والمجتمع وغير ذلك. تو چلیے سب سے پہلے اس کے مفردات کو حل کر لیتے ہیں. استوعب الشیء یستوعب استیعابا، احاطہ کرنا، گھیر لینا. کسی چیز کا احاطہ کرنا، گھیر لینا، ہر طرف سے گھیر لینا. استوعب الشیء الوقت، کسی کام یا کسی چیز میں وقت لگنا، کسی کام یا کسی چیز کا وقت کو گھیر لینا. اسی سے ہے الاستیعاب، ہمہ جہتی احاطہ، ہمہ جہتی احاطہ. اور اسی سے بنتا ہے بالاستیعاب کل کا کل شروع سے اخیر تک، کل کا کل شروع سے اخیر تک. اور مستوعب کہیں گے محیط جامع ہمہ جہت، محیط جامع ہمہ جہت. افلت الشیء من الشیء، کسی چیز کا کسی چیز سے نکل جانا، چھوٹ جانا. کریں افلت احد الشیء من کذا، تو اس کا مطلب ہوگا کسی کا کسی چیز کو چھوڑ دینا، جانے دینا. مجتمع جمع مجتمعات، معاشرہ سماج. تو چلیے اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. دوسری رہنمائی ہے، اشیاء کے فوائد پر تحریر کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ آپ تمام فوائد کا احاطہ کر لیں، اور یہ کہ آپ کوئی بھی اہم فائدہ نہ چھوڑیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، آپ سے فوت ہو جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ہی ان چیزوں کے فوائد کے متعلق کسان سے، صنعت کار سے، تاجر سے، گھروں میں، مدرسوں میں اور معاشرے وغیرہ میں معلوم کریں.